بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان فطری خواہش کے تحت اچھے پڑوس کی تلاش میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ عارضی فخر کی چیز ہے۔ اصل تعلق اور فائدہ وہی ہے جو ہمیشہ کام آئے، تو ہمیں وہ نسبت تلاش کرنی چاہیے جو آخرت میں سود مند ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایک مسلمان کی اس سے بڑھ کر کیا تمنا اور سعادت ہو سکتی ہے کہ اسے جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ قربت اور پڑوس نصیب ہو جائے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے بعض ایسے اعمال اور احوال ملتے ہیں جن پر یہ بے بہا دولت مل سکتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ایسی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوگی، تو آج سے ہی ان اعمال کو اختیار کر لینا چاہیے۔ 3 لڑکیوں کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ترمذی۔ 2 اتباع سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فائدہ: محبت کی اصل علامت اتباع ہے، اور اپنی زندگی کے شب و روز سنت نبوی میں ڈھال لیجئے، جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 3 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے جنت میں نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور پڑوس حاصل کریں۔ محبت اتباع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ 4 سجدوں کی کثرت۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ساتھ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ؟ کہا، بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے۔ سجدوں کی کثرت کے لیے ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ دیگر نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد وغیرہ کا حسب گنجائش اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس دولت کو حاصل کر سکیں۔ 5 کینہ سے بچنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ دوسری نصیحتوں کے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان سے کینہ یا حسد نہ رکھو۔ یہ میرا طریقہ ہے، جس نے میرا طریقہ اپنایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ فائدہ: کینہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی کی زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکتا تو دل میں انتقام کے جذبات رکھ کر بدلے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جو انسان سب کو معاف کر کے دل کو اس قسم کی برائیوں سے پاک صاف رکھے، اسے بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ 6 اکرام مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ دوسری وصیتوں کے یہ وصیت فرمائی، اے انس، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنے سے بروز قیامت میری رفاقت میں ہوگا۔ 8 مسنون دعا۔ آخر میں ایک دعا نقل کی جا رہی ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے، اس دعا کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنہ جنت الخلد۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ پھر نہ پھرے اور ایسی نعمتیں کہ ختم نہ ہوں، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اعلیٰ ترین مقام یعنی جنت الخلد میں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں جنت میں اپنے پیارے محبوب، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی معیت
اور رفاقت نصیب ہو۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔